جادوئی تحفہ۔ ریحان نام کا ایک بوڑھا سوداگر گاؤں گاؤں گھوم کر تجارت کیا کرتا تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے مگر بیوی کا انتقال ہو چکا تھا۔ بڑے بیٹے کا نام عمران، منجھلے کا کامران اور چھوٹے کا نام عثمان تھا۔ ایک بار سوداگر اپنے تجارتی سفر سے واپس آیا تو وہ بخار میں مبتلا تھا۔ اس نے اپنے بیٹوں سے کہا، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ اختیار میں ہے۔ میرے بچوں، شاید میں صحت یاب نہ ہو سکوں، اس لیے وہ 3 تحفے میں تم لوگوں میں بانٹ دینا چاہتا ہوں جو سفر کے دوران ایک درویش نے مجھے دیے تھے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک چھوٹی سی صندوق کھولی جس میں ایک آئینہ، ایک چادر اور ایک تھیلی رکھی ہوئی تھی۔ سوداگر نے آئینہ عمران کو دیتے ہوئے کہا، یہ جادو کا آئینہ ہے، تم جس کی بھی تصویر دیکھنا چاہو وہ اس آئینے میں دیکھ سکو گے۔ پھر اس نے چادر کامران کو دی اور بتایا، تم اس چادر پر بیٹھ کر جہاں جانا چاہو گے تمہیں وہاں پہنچا دے گی۔ اب اس نے تھیلی اٹھا کر عثمان کو دی اور کہا، جادو کی اس تھیلی سے تم جتنی اشرفیہ مانگو گے اس میں سے اتنی اشرفیہ آ جائے گی۔ اپنے بیٹوں کو یہ تحفہ دے کر سوداگر مر گیا۔ باپ کے کفن دفن کے بعد انہیں اپنے تحفوں کا خیال آیا تو انہوں نے اسے آزمانا چاہا۔ عمران نے آئینہ سامنے رکھ کر کہا، میں اپنے ابو کی تصویر دیکھنا چاہتا ہوں۔ آئینے میں فوراً سوداگر کی تصویر آ گئی۔ کامران چادر بچھا کر اس پر بیٹھ گیا اور بولا، میں شہر کی سیر کرنا چاہتا ہوں۔ چادر فوراً اوپر اٹھی اور اڑتی ہوئی شہر کا چکر لگا کر واپس آ گئی۔ اب عثمان نے تھیلی سے کہا، مجھے 600 اشرفیہ چاہیے۔ تھیلی فوراً اشرفیوں سے بھر گئی۔ عثمان نے وہ اشرفیہ 3 حصوں میں بانٹ دی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے بھائی خوش ہوتے مگر ان کے دل میں لالچ آ گیا۔ عمران اور کامران نے سوچا کہ کسی طرح یہ تھیلی انہیں مل جائے۔ رات کو جب تینوں بھائی سونے کے لیے لیٹے تو عمران خواب دیکھ کر سونے لگا مگر کامران اور عمران اپنی جگہ آنکھیں بند کیے جاگ رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد عمران اٹھا اور اس نے عثمان کا تکیہ کے نیچے سے تھیلی نکال لی مگر جب وہ جانے لگا تو کامران نے اس کا راستہ روک لیا۔ پھر دونوں خسر پھسر کر کے یہ طے کر لیا کہ تھیلی سے وہ دونوں فائدہ اٹھائیں گے۔ اس معاہدے کے بعد دونوں کامران کی چادر پر بیٹھ کر دوسرے شہر چلے گئے۔ صبح جب عثمان بیدار ہوا تو اس کے دونوں بھائی غائب تھے اور تھیلی بھی تکیے کے نیچے موجود نہیں تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ تھیلی اس کے بھائی چرا کر لے گئے ہیں۔ اس نے 200 اشرفیوں سے کچھ چیزیں خریدی اور اپنے باپ کی طرح تجارتی سفر پر روانہ ہو گیا۔ ادھر کامران اور عمران اکٹھے رہتے تھے مگر دونوں کے دلوں میں لالچ اب تک ختم نہیں ہوا تھا۔ کامران عمران کا آئینہ اور تھیلی چوری کر لینے کی فکر میں تھا اور عمران کامران کی چادر اور تھیلی۔ کچھ عرصے بعد عمران کو موقع مل گیا اور وہ دونوں چیزیں لے کر چادر کے ذریعے دوسرے ملک میں پہنچ گیا۔ کامران کے پاس کچھ اشرفیہ رہ گئی تھی، وہ ان سے گزارا کرنے لگا مگر ایک رات کسی چور نے وہ اشرفیہ بھی اڑا لی۔ اب کامران کو بھیک مانگنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ بھیک مانگتا اپنے آپ کو کوستا تھا کہ وہ لالچ میں آ کر عمران کے ساتھ چوری میں شریک نہ ہوتا تو اسے اللہ یہ سزا نہ دیتا۔ اس نے صاف دل کے ساتھ چوری اور لالچ سے توبہ کی اور بھیک مانگنے کی بجائے محنت مزدوری کرنے لگا۔
عمران چادر تھیلی اور آئینہ لے کر جس ملک میں آیا تھا وہاں کے بادشاہ کا کوئی بیٹا نہیں تھا، صرف ایک بیٹی شہزادی عالم آرا تھی۔ وہ اس کی شادی کر کے تخت و تاج بیٹی اور داماد کو سونپنے کے بعد عبادت میں مصروف ہو جانا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے اعلان کیا کہ جو بھی میرے محل جیسا محل تعمیر کروائے گا شہزادی عالم آرا اس سے بیاہ دی جائے گی۔ یہ اعلان سب نے سنا، مگر کسی کے پاس اتنی دولت نہیں تھی کہ بادشاہ کے محل کے جیسا دوسرا محل تعمیر کرواتا، مگر عمران کے پاس تو جادو کی تھیلی تھی۔ اس نے تھیلی سے اشرفیہ مانگ کر محل بنوانا شروع کیا۔ دور دور سے کاریگر اور مزدور آ کر محل کی تعمیر میں حصہ لینے لگے۔ عمران کبھی کبھی جادو کے آئینے میں کامران اور عثمان کی تصویر بھی دیکھ لیا کرتا تھا۔ عثمان اسے تجارت اور کامران مزدوری کرتے نظر آتا تو وہ ہنستا ہوا کہتا، وہ بے وقوف تھے اور میں چالاک، اب میں شہزادی عالم آرا سے شادی کر کے بادشاہ بن جاؤں گا۔ پھر وہ آئینے میں عالم آرا کی تصویر دیکھنے لگا جو بے حد خوبصورت تھی۔ ایک دن اپنے زیر تعمیر محل کا معائنہ کر رہا تھا کہ مزدوروں میں سے ایک اس کے پاس آیا۔ وہ کامران تھا۔ اس نے کہا، عمران بھائی۔ عمران اسے دیکھ کر غصہ ہوا اور کہا، خبردار جو مجھے بھائی کہا۔ عمران نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اسے ڈانٹا، پھر مزدوروں کے نگران کو بلا کر حکم دیا، اس کاہل مزدور کو دھکے دے کر نکال دو۔ ادھر عثمان تجارتی سفر کے دوران ایک جنگل سے گزرا تو سستانے اور کھانا کھانے کے لیے ایک درخت کی ٹھنڈی چھاؤں تلے بیٹھ گیا۔ ابھی اس نے کھانا شروع نہیں کیا تھا کہ ایک فقیر آ گیا اور بولا، میں بہت بھوکا ہوں، تھوڑا سا کھانا مجھے دے دو۔ عثمان نے پورا کھانا اس کے سامنے رکھ دیا اور پھر خود کسی سوچ میں ڈوب گیا۔ فقیر نے پوچھا، تم کس سوچ میں ہو بیٹے؟ بابا، میرے بھائی مجھ سے بچھڑ گئے ہیں، عثمان نے بتایا۔ خدا جانے وہ کس حال میں ہوگے۔ اور فقیر کو سارا قصہ کہہ سنایا۔ فقیر نے کہا، رکو بیٹا، میں کچھ کرتا ہوں، اور اپنی آنکھیں بند کر لی، اور پھر تھوڑی دیر بعد بولا، تمہارے بھائی دوسرے ملک میں ہے، ایک نیک ہو چکا ہے مگر دوسرا بہت مغرور اور لالچی ہے، اور اللہ تعالیٰ غرور اور لالچ کو پسند نہیں کرتا۔ آپ اس کے لیے دعا کیجئے بابا، عثمان نے التجا کی۔ فقیر مسکرایا اور بولا، فکر نہ کرو بیٹے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ادھر عمران کا محل تعمیر ہو گیا تو اس نے بادشاہ کو دعوت دی کہ فلاں دن آپ اپنے امر اوزار کے ساتھ محل کا معائنہ کرنے کے لیے تشریف لائیے۔ وہ بہت خوش تھا کہ اس کے بعد شہزادی عالم آرا کے ساتھ شادی کر کے اس ملک کا بادشاہ بن جائے گا۔ دعوت سے 2 دن پہلے ایک فقیر عمران کے پاس آیا اور بولا، میں بہت بھوکا ہوں بابا، کچھ کھانے کو دے دو۔ عمران غصے میں چلاتے ہوئے بولا، تم میرے محل میں داخل کیسے ہوئے؟ فوراً نکل جاؤ ورنہ دھکے دے کر نکال دوں گا۔ فقیر چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ یہ دراصل وہی درویش تھا جس نے عمران کے باپ کو وہ جادوئی تحفے دیے تھے، اور جو جنگل میں عثمان سے ملا تھا وہ عمران کو سبق دینے کے لیے یہاں آیا تھا۔ رات کو اس نے 2 چوہوں کو بلایا اور انہیں حکم دیا کہ وہ عمران کے محل میں جا کر اس کے تکیے کے نیچے رکھی چادر اور تھیلی کو قطر ڈالے اور آئینہ توڑ دے۔ چوہے رات کے وقت عمران کے محل میں گھس گئے۔
انہوں نے چادر اور تھیلی کتر ڈالی اور آئینہ پلنگ سے نیچے گرایا تو وہ ایک چھناکے سے ٹوٹ گیا، جس سے عمران کی آنکھ کھل گئی۔ عمران نے جو یہ دیکھا کہ آئینہ ٹوٹ گیا ہے، چادر اور تھیلی میں سوراخ ہو گئے ہیں، تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ بادشاہ کو دعوت کا پیغام بھجوا چکا تھا اور اسے شادی کے جشن کے لیے بھی رقم درکار تھی۔ جواب اسے کہیں سے بھی نہیں مل سکتا تھا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور ساری رات آنکھوں میں کاٹ دی۔ صبح صبح وہ فقیر پھر آ گیا۔ اب اس کے ساتھ عمران اور کامران بھی تھے۔ عمران تو انہیں دیکھ کر گنگ سا رہ گیا۔ درویش نے کہا، عمران، تم نے لالچ اور غرور کا انجام دیکھ لیا، اب بھی وقت ہے کہ غرور اور لالچ سے توبہ کر لو۔ اللہ اپنے بندوں سے توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ اگر اب بھی توبہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عبرتناک سزا دے گا۔ عمران کو فقیر کی بات سن کر اپنی غلطیوں پر بہت پچھتاوا ہوا اور اس نے سجدے میں گر کر اللہ سے توبہ کی۔ اس کے بعد اپنے دونوں بھائیوں سے معافی مانگی۔ عثمان اور کامران نے اسے معاف کر دیا اور گلے لگایا۔ پھر عمران نے کہا، یہ محل میں نے عثمان کی تھیلی والی اشرفیوں سے بنایا ہے، اس لیے محل کا مالک اور شہزادی عالم آرا سے شادی کا حقدار عثمان ہے۔ اس طرح عثمان کی شادی شہزادی عالم آرا سے ہو گئی اور وہیں اس ملک کا بادشاہ بن گیا۔ اس کے بعد عمران اور کامران نے کبھی لالچ اور دھوکے بازی نہ کی اور خلق خدا کی خدمت کرنے لگے۔ یہ سچ ہے کہ غرور کا سر ہمیشہ نیچا اور صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔